ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین محفل، ملی یکجہتی کونسل کے قائدین، مجلس وحدت المسلمین کے سینئر لیڈرشپ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، نہ سٹیج پر بیٹھے اور سامنے بیٹھے لوگوں میں سمجھتا ہوں میں علم کے حساب سے بھی اور کردار کے حساب سے بھی کم تر ہوں۔ میں کوئی لیکچر یا کوئی تقریر تو نہیں کر سکتا، ایک پولیٹیکل سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے سوال ہی کر سکتا ہوں۔ کوئی جو طالب علم ہوتا ہے وہ سوال ہی کر سکتا ہے، وہ اس کا حتمی نتیجہ یا جواب تو نہیں دے سکتا۔ تقریر وہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس ایک پختہ یقین کے ساتھ آپ کوئی بات کہہ سکتے۔ سن کے ایسی چیزیں، سچی بات ہے، ایز اے قوم، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ہم تو کنفیوز سے کنفیوز تر ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے یا یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کے ماں کے پیٹ سے لے کر آخر تک یا ماں کردار بناتی ہے یا استاد کردار بناتا ہے، تو یا پولیٹیکل لیڈر کردار بناتے ہیں یا ہمارے علماء کردار بناتے ہیں۔ یہ 3-4 طبقے ہی ہیں جو قوم کو بناتے ہیں یا دانشور اس ملک کے آپ کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ تو ان 4-5 طبقوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس بابرکت مہینے کی نسبت سے ہم یقیناً رحمت للعالمین بھی ہم نے منایا، اسکولوں میں بھی منایا، کالجوں میں منایا۔ میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے یقیناً نہیں منایا گیا ہوگا کئی یونیورسٹیوں میں، لیکن گورنمنٹ نے ایک شروعات کی۔ اس کے باوجود ابھی بہت سارا کام کرنے کو ہے۔ یقین جانیے کبھی نہیں سنا تھا کہ ہم جنازہ اکٹھا نہیں پڑھا سکتے، اب ہمارا جنازہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ میں خود سیاست کرتا ہوں، میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے جب کوئی میت پڑی ہوتی ہے تو اس کے وارثین بیچارے ڈر کے مارے اعلان کر رہے ہوتے ہیں پہلے شیعوں کا جنازہ ہوگا، پہلے سنیوں کا جنازہ ہوگا۔ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مولوی صاحب کو کہہ سکے کہ مولوی صاحب میں نے ایک ہی جنازہ کروانا ہے، وہ ڈر کے مارے نہیں کہتا۔ جب کوئی نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی نہیں بول سکتا کہ میں نے کون سا نکاح پڑھوانا ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ جو سٹیج پر بیٹھے ہیں یا سامنے بیٹھے ہیں، یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے۔ حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کریں یا اپنے بچوں کو پڑھائیں یا آپس میں بیٹھ کر کریں۔ ملی یکجہتی کونسل بالکل میں سمجھتا ہوں کام ہونا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے، ہمارے اس پاکستان میں ہم نے اشاروں پہ تحریکیں چلتی بھی دیکھی۔ نظام مصطفیٰ پڑھا کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے 1977 میں یہ کب تحریک چلی اور اس کا اصل رزلٹ کیا نکلا۔ پھر اسلامی جمہوری اتحاد بھی بنتے دیکھے، اور اب پھر لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ کیا جو بچے بیچارے مارے گئے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، یا جو پولیس والے مارے گئے ہیں، اب میں کس کو کہوں کہ کون حق پر ہے؟ میں کس کو جواب دوں کہ کون حق پر ہے؟ یہ بتانا بھی ہمارا ذمہ داری ہے، یا سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے یا علماء کی ذمہ داری۔ اور علماء، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ زمانہ گیا۔ یقین جانیے میں ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لوگ ہمیں سیاسی لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ٹھیک ووٹ دینے کے 5 دنوں بعد گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح علماء کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، علماء کی عزت بھی کرتے ہیں، درباروں پہ بھی جاتے ہیں، مساجد میں بھی جاتے ہیں، لیکن 80% عوام کوئی نہیں سنتی بات علماء کی بھی۔ کیوں نہیں سنتی؟ پھر بھی مجھے اپنے امام کا قول یاد آ جاتا ہے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ تبلیغ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تبلیغ وہ ہے جو تمہیں زبان سے بولنا نہ پڑے، تمہارا کردار دیکھ کر ظاہر ہو کہ تبلیغ کیا ہے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہیں پھرنا نہ پڑے، تمہیں سختی نہ کرنی پڑے،
تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایسی تبلیغ کی ضرورت ہے، اور یہی پراپر فورم ہے، یہی علماء کی محفلیں ہیں۔ ان محفلوں کو مہربانی کریں راجہ صاحب، بلوچ صاحب، ضلعوں تک اور تحصیلوں تک پھیلائیں، جہاں اتنا معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے کہ یقین جانیے اب ڈر لگتا ہے۔ معاشرے کی تقسیم کبھی آپ گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھیں، قبروں کو بھی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ڈویژن ہمیں ختم کرنی چاہیے، اور یہ ڈویژن ختم ہوگی تو ہم آگے چلیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ کردار علماء کا۔ اور میرے ایک معزز فرما رہے تھے ہمارے ایک عالم دین کی استعماری قوتیں، میں نے جتنا بہت پڑھا ہے، ٹھیک ہے استعماری قوتیں ہوتی ہیں، ہم بھی دوسرے ممالک میں جا کر پنگے لیتے ہیں، لیکن کیا وہ استعماری قوتوں میں استعمال کون ہوتا ہے؟ ہم ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیوں استعمال ہوتے ہیں استعماری قوتوں میں؟ ہم دوسرے ممالک کے ذریعے کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اپنی قوم کا سوچنا چاہیے، اپنی ملت کا سوچنا چاہیے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے ضابطۂ حیات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا صاحب لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آخر میں ایک چھوٹا سا شعر بڑے بڑے سیاستدانوں اور علماء کی نظر میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں، وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں مگر معتبر نہیں ہوتے۔ مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک